عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو نمونے دکھا رہا ہوں۔ مثلاً یہ ویڈیو ہے، اس میں خط کا نمونہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ تو اس میں خط رسمی اور غیر رسمی دونوں کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ویڈیو تو اس میں تفصیل سے بنا چکا ہوں کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو رائٹ کونے پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے کمرہ امتحان، اور اس کے آگے کچھ نہیں لگانا ہوتا، نہ کوما نہ فل سٹاپ، اور نیچے تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ تو جیسے 20 ستمبر 2025، اور سینٹر میں جس کو لکھ رہے ہیں پیارے دوست علی، آگے سائن آف ایکسکلیمیشن، اور نیچے السلام علیکم، اور اس کے نیچے جو ہے وہ اس کا سائن ہے۔ تو اس کے بعد نیچے تفصیل سے آپ نے اپنا خط لکھنا ہے، اور اس کے بعد نیچے وسلام آپ کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی۔ تو دوسری سائڈ پہ رسمی خط کا ہے، یہ غیر رسمی خط کا نمونہ آپ کے سامنے تھا۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے ایک روداد کیسے لکھنی ہوتی ہے۔ یہ پیراگراف کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک پہاڑی مقام کی سیر کی روداد، تو یہ رپورٹ نگاری ہوتی ہے، روداد ہے، آپ کہیں گئے ہیں تو پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے 3 سے 4 پیراگراف جو ہے وہ بنا دیں۔ پہلے حصے میں اس کا تعارف کروا دیں، اور دوسرے حصے میں پوری اس کی تفصیل جو کچھ آپ نے وہاں دیکھا ہے، تو اس کے بعد پھر آخر میں ایک نتیجہ آپ نے دینا ہے۔ تو یہ سامنے سکرین پہ اس کا ماڈل آ رہا ہے روداد کا، روداد کیسے لکھی جاتی ہے، اس کا ماڈل کیسے ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ بڑا پرابلم آتا تھا، تو یہ دیکھیے اس کو اچھے طریقے سے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تیسری چیز، ابھی ہماری سکرین کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے جناب، اس میں روداد کے علاوہ آگے، ہاں یہ آ گئی ڈائری۔ تو یہ محمد طلعہ کی ڈائری کا ایک صفحہ، تو یہ ڈائری ہے۔ بالکل آپ نے رائٹ کارنر پہ تاریخ لکھنی ہے، آج 20 ستمبر 2025 ہے۔ تو آگے پھر آپ نے اس کو بھی اپنی ڈائری کا پورا جو آپ نے دن بھر کام کیے ہیں وہ سارے اس میں آپ نے مینشن کرتے جانا ہے، یعنی دن صبح سے لے کے شام تک آپ نے جتنے کام کیے ہیں وہ تمام کا آپ نے تذکرہ کرتے جانا ہے۔ یہ بھی پیراگراف کی صورت میں لکھی جاتی ہے، اور یہ بھی 2 سے 3 پیراگراف کی صورت میں ہوتی ہے، اور 2 صفحات، 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیے اس کا نمونہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہے۔ تو بچوں کو یہ کم از کم آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایک چیز کو کس پیٹرن پہ لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ یہ اس کے بعد اب میں آپ کو یہ خط کا طریقہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو خط جو ہے وہ بھی اسی طرح، خط رسمی اور غیر رسمی، یہ دونوں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، دوبارہ آ گیا تو اس کا ذرا نمونہ دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ای میل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای میل کیسے لکھنی ہوتی ہے۔ یہ خط کا نمونہ آپ کی سکرین کے سامنے، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، غیر رسمی خط جو ہوتا ہے یہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کو خط جو لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح رسمی خط جو ہوتا ہے یہ سرکاری یا اخبارات کے ایڈیٹر کے نام جو ہے وہ خط لکھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کے نمونے آپ کی سکرین پہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو خاص طور پہ بچے السلام علیکم غلط لکھتے ہیں، اس کو دھیان سے لکھنا ہے، اور وسلام غلط لکھتے ہیں، اس کو دھیان سے دیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے ذرا دونوں خطوط کے نمونے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ خط کے نمونے کے بعد ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چوتھی چیز، یادداشت۔ اچھا، یادداشت بھی یہ پیراگرافز کی صورت میں لکھنی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے پچھلے سال جو عید الفطر ہے وہ کیسے منائی تھی، اس کی یادداشت لکھنی ہے۔ تو وہ جو آپ نے اس دن کام کیے تھے وہ سارے پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہے۔ پہلے پیراگراف کے اندر اس تہوار کا، اس واقعے کا تعارف کروا دیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً عید الفطر کیا ہے، ہم مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، اور ہر سال مسلمان جو ہیں اس کو ماہ رمضان کے بعد مناتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آگے پیراگراف میں پوری تفصیل کیسے آپ نے بنائی وہ آپ اس کو ریکال کر رہے ہیں، آپ نے ریمائنڈ اپنی مطلب دماغ میں اس کو کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو اس کو بھی پیراگرافس کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے، یادداشت کو بھی۔ تو یادداشت یہ بھی 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تو یہ یادداشت آپ کے سامنے سکرین پر میں دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی مکالمہ۔ مکالمہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نام باری باری آتے ہیں، مثلاً احمد ہے، پھر علی ہے، احمد ہے، علی ہے، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں، میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آگے پھر آپ نے اپنے ڈائلاگ کو بڑھاتے جانا ہے، اور یہ 20 سے 25 ڈائلاگ آپ کے ہونے چاہیے، یہ بھی 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے مکالمہ۔ تو مکالمے میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ منطقی ہونی چاہیے، اور اس میں لاجیکلی بات آگے جو ہے وہ چلتی جائے۔ تو جو آپ نے کریکٹر سلیکٹ کیے ہیں یا جن کی بات کر رہے ہیں تو ان کے مطابق آپ کے مکالمے ہونے چاہیے، اور اس میں بھی خاص طور پہ آپ نے یہ لینتھ کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو فیڈرل بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ۔ اس کے بعد میں سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں کالم۔ یہ کالم نگاری، یہ بچوں کو اس میں بڑے پرابلمز آتے ہیں۔ تو یہ کالم مثلاً ہمارا تعلیمی نظام، مسائل اور حل، تو یہ اخبارات کے اندر چھپتا ہے عموماً، اس میں بھی اسی طرح پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلے پیراگراف میں اس مسئلے کا تعارف کروائیں، اور اس کے بعد پھر اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے وہ کیا کیا آپ کے پاس تجاویز ہیں وہ ساری تجاویز دیں، اس مسئلے کی ڈیٹیل بتائیں، مسئلہ کس قسم کا ہے، پھر تجاویز دیں، اور اس کا آخر میں حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اخبارات کے اندر عموماً یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کالم نگار جو ہیں وہ کالم لکھتے ہیں، اور اس کو بھی پیراگرافس کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اوپر ہیڈنگ دی جاتی ہے اور پھر آگے پیراگرافس بناتے جائیں۔ تو پہلے میں تعارف، پھر آگے اس مسئلے کی پوری تفصیل، اس مسئلہ کس قسم کا ہے، پھر آخر میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو آپ کی تجاویزیں، آپ کی رائے ہے کہ میرے خیال میں اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سکرین پہ سامنے جناب کالم نگاری آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو بچوں کو اس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کالم کیسے لکھتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں۔ اس کے بعد جناب آپ بیتی، تو یہ بھی پیراگرافس کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ ایک پھول کی آپ بیتی، ایک قلم کی آپ بیتی، ایک کتاب کی آپ بیتی، ایک کرسی کی آپ بیتی، تو اس طرح یعنی آپ نے پیراگرافس کی صورت میں لکھنا ہے، اور آپ اس کی یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں ایک پھول ہوں یا ایک کتاب ہوں یا ایک قلم ہوں، میں خود اپنی داستان بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلے آپ نے اپنا بتانا ہے کہ جس طرح ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں، تو ایک پھول جو ہے وہ کیسے اگتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر کیسے وہ پروان چڑھتا ہے، اس طرح اس کی لائف آگے کیسی بڑھتی ہے، اور اس کی زندگی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ پیراگرافس کی صورت میں ایک پھول کی ابتدا سے، اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے خاتمے تک پوری کہانی اس پھول کی زبانی بیان کرنی ہوتی ہے، اور آپ خود اس مطلب پھول کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ جی آخر میں اب ہماری سکرین پر ای میل کا پیٹرن شو ہو رہا ہے، تو ای میل کا پیٹرن میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس میں جناب ای میل بھی خط کی طرح 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک رسمی اور ایک غیر رسمی۔ تو اسی طرح ای میل کیسے لکھتے ہیں، سب سے پہلے جناب لیفٹ سائڈ پہ آپ نے اپنی لیفٹ سائڈ پہ کونے پہ ڈیٹ لکھنی ہے، ڈیٹ جو آج کی ہے، مثلاً یہ آج 20 سپٹمبر 2025 ڈیٹ، اور فرام اپنی ای میل لکھنی کہ آپ بھیج رہے ہیں، فرام ہوتا ہے کی طرف سے، تو آپ نے اپنی ای میل ڈالنی ہے، مثلاً shozab@gmail.com میں نے ڈال دی۔ ٹو یعنی جس کو آپ ای میل بھیج رہے ہیں اس کی ای میل ایڈریس لکھنا ہے، مثلاً ali@gmail.com۔ تو یہ 3 جناب ای میل کا، باقی نیچے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے موضوع، تو جس سلسلے میں آپ ای میل لکھ رہے ہیں وہ موضوع ڈسکرائب کرنا ہے، اور نیچے مثلاً دوست کو بھیج رہے ہیں کہ امتحان کے بارے میں کامیابی پر مبارکباد دینی، تو دوست کے نام امتحان میں کامیابی پر مبارکباد، نیچے میرے پیارے دوست، آگے باقی خط کی طرح ہی ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن السلام علیکم، پھر سائن آف ایکسکلیمیشن، پھر خط پورا پوری آپ نے موضوع بیان کرنا ہے جو مبارکباد دینی وہ ڈسکرائب کر کے، تو نیچے وسلام،
آپ کا دوست الف بے جیم، نام چونکہ اس میں نہیں لکھنا ہوتا. تو اسی طرح یہ رسمی آپ نے لکھنی ہو تو آفیشیل کسی اخبار کے پیٹرن یہی ہوتا ہے. اس میں آپ کا مدیر محترم روزنامہ جنگ لاہور آ جائے گا،